یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے، لَيَخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو نکال باہر کرے گا زیادہ عزت والا ہم میں سے اس میں سے زیادہ کمزور کو. اذل کہتے ہیں کمزور یا ذلیل کو. تو عزت والے سے مراد اس کی کیا تھی؟ خود. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کا مالک ہے کون. اور عزت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے. غلبے اور قوت کے لیے بھی آتا ہے عزت کا لفظ. حضرت عمر کہتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی، یعنی غلبہ دیا ہے. فاذا ابتغینا العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن ابی کی کہی ہوئی بات خود اس کے سامنے آئی، اور قریب تھا کہ اس کو قتل ہی کر دیتا اس کا بیٹا اور اس کو نکال ہی دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو واپس آنے دیا. چلیے ایک دفعہ آیات پھر سنیے اور پھر غور کیجیے کہ کیا کہا گیا ہے، پھر آگے چلوں گی. یہ سورت دیگر صورتوں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ بہت ہی ڈائریکٹ آغاز ہو جاتا ہے. اذا جاءک المنافقون، اذا سے، اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں تیرے پاس منافق. کہاں آتے ہیں؟ آپ کی مجلس میں آتے ہیں. اور خاص طور پر اشارہ ہے کس مجلس کی طرف؟ جمعہ کے روز جو عبداللہ بن ابی کرتا تھا. نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. انکا، نشہد کے بعد جب انا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم حلفن کہتے ہیں، یقینی طور پر کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں. انکا لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انکا لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. یعنی جس خدا کے نام کی قسم کھاتے ہیں اور اس کو گواہ بناتے ہیں. قسم کیا ہوتی ہے دراصل؟ اللہ کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے. ہاں اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے. انک لرسول واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے. ان المنافقین لکاذبون، کہ یقیناً منافق البتہ جھوٹے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. منافقین کے ایمان کو جھوٹا کیوں قرار دیا گیا؟ کہ ان کا ایمان جھوٹ ہے، کیونکہ ان کا عمل اس کے برعکس تھا. ان کے دل میں وہ نہیں تھا جو ان کی زبان پر تھا، تو اس لیے ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں ٹھہرا. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کذب جو ہے وہ صرف قولی نہیں ہوتا. کذب جو ہے وہ صرف کسی عمل سے متعلق نہیں، بلکہ سب سے پہلا کذب یا جھوٹ اور سچ جس کا انسان مظاہرہ کرتا ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں. اسی لیے ایمان کے لیے تصدیق کا لفظ بھی آتا ہے نا پھر، کہ جو کہا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی عمل سے اس کی تصدیق کی. اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا رکھا ہے. کس چیز سے بچنے کے لیے آڑ یا ڈھال؟ قتل اور قید. کیونکہ اگر یہ مومن نہ ہوتے اور کھلم کھلا، جیسے انہوں نے ہر موقع پہ چھپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا، اگر کھلم کھلا ساتھ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بھی کسی موقع پہ پکڑے جاتے، قید ہوتے اور کبھی مارے بھی جاتے. ہر موقع پر جب بھی حضرت عمر نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے کیوں نہ اڑانے دی؟ بچے یا نہیں؟ قتل سے بچے یا نہیں؟ تو کس وجہ سے بچے تھے؟ انہی ظاہری باتوں کی وجہ سے کہ جو علل اعلان وہ آ کر لوگوں کی مجلس میں یہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ قسم جو ہے یہ کون سی قسم ہے؟ یہ نشہد والی قسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جس قسم کو کھا کے گواہی دیتے تھے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نشہد کے بعد انا آ رہا ہے تو اس میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ قسم کا. تو اس طرح کی قسمیں کھانے سے یہ دنیا میں تو بچ گئے ہیں، لیکن اپنے اس دو رخے رویے کی وجہ سے یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. ایک شخص
جو زبان سے یہ کہے اور بڑے بڑے دعوے کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا ہر عمل اسلام کے خلاف جائے، تو وہ عمل سے لوگوں کو دراصل کیا کر رہا ہے؟ دین سے بھگا رہا ہے. دوسروں کے دل میں کیا آتا ہے کہ یہ ہے اسلام، اور سبیل اللہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. یہاں سبیل سے مراد کیا ہے؟ ایمان لانے سے روکنا، اور ایمان لانے سے روکنا، اور دین پر عمل کرنے سے روکنا، اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنے سے روکنا. انہم ساء ما کانوا یعملون، تو ان کے سارے اعمال کو، خواہ وہ قول سے تعلق رکھتے ہیں خواہ وہ فعل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بدترین عمل ہے. اور ویسے بھی کوئی عمل جس کی بنیاد نہ ہو وہ کیسا عمل ہے؟ بیکار عمل ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہے. کیا اس وجہ سے؟ ان کے اعمال کا برا ہونا، ان کے اعمال کا برا ہونا. یعنی ذالکہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پچھلی بات کی طرف. بانہم آمنوا ثم کفروا، کیونکہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا. لہذا ایمان لا کر عمل نہ کرنا اور عمل سے انکار کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ بدترین عمل ہے. فطبع علی قلوبہم، تو اس دھوکے کی بنیاد پر کیا ہوا؟ ان کے کفر کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فہم لا یفقہون، بس وہ نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ مجھے معلوم ہے کہ میں جب تفسیر کرا رہی ہوتی ہوں تو بہت تیز بول رہی ہوتی ہوں اور سب کچھ کیچ کرنا مشکل ہے، لیکن مین پوائنٹس کے اوپر ضرور نظر رکھا کریں. جب میں کسی لفظ کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ لا یفقہون نہیں سمجھتے سے مراد یہ ہے، تو وہ پوائنٹ ضرور لکھ لیا کریں. اگر سارا جملہ نہ بھی لکھے تو بڑی بڑی باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن کی پوائنٹس لکھنا اگر آ جائے تو پھر اگلے دن آپ بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں. اور وہی دراصل آیت کا فہم ہوتا ہے. فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھتے. کیا نہیں سمجھتے؟ دین کی حقیقت، دین کے معاملات، ایمان کی حقیقت، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ سمجھ نہیں ان کو. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتا؟ خواہشات اس کو ایسا گھیر لیتی ہیں کہ دلوں پہ پردہ آ جاتا ہے. دنیا کی محبت اور غلط کاموں کی وجہ سے جو ایک اندھیرا ہوتا ہے، دیکھیے ہر گناہ جو ہے نا وہ ایک اندھیرے کا سبب بنتا ہے. تو وہ دل پہ اندھیرا چھاتے چھاتے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جس ون ڈاٹ. اگر انسان توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ ڈاٹ پھیلنے لگتا ہے، وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ پھیلتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس سے نور چھن جاتا ہے، تو پھر انسان کو دین کی کسی بات کی پہچان، سمجھ، اس سے تعلق، واسطہ، محبت، عمل کی صلاحیت، اور اس سے اس کی طرف کوئی اٹریکشن یا کشش وہ نہیں رہتی. وہ چیزیں انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ سیکنڈری. بلکہ بعض اوقات الٹا وہ چٹی لگتی ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے کرنے میں فائدہ کیا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین پر اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. قرآن میں، قرآن کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ کون ہے؟ جس کے لیے کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، جو ہر چیز کے بارے میں خوب خوب جانتا ہے، میرے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے. یہ اس کی کتاب ہے. اس کو نہیں پتا تھا کیا اتارنا چاہیے اور کیا نہیں، کیا انسانوں کے لیے سوٹیبل اور کیا نہیں پتا تھا اس کو. ہمیں زیادہ پتا چل گیا، ہمارا علم زیادہ ہو گیا، ہماری سمجھ زیادہ ہو گئی؟ نہیں. لیکن بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ دین ہی کی باتوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ اب یہ احکامات بدل جانے چاہیے یا ان کی انٹرپریٹیشن بدل جانی چاہیے. اور ایسا مطالبہ وہ باہر سے نہیں کرتا، خود مسلمان ہی کر رہے ہوتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے. تو ایسا کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایک نور ہے، یہ ایک روشنی ہے، اور اس کی ہر بات میں فائدہ ہے، چاہے میری عقل میں آئی یا نہ آئے. تو جب انسان کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، جس سورۃ کہف میں بھی آتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا. اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ بیننا و بینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک
حجاب ہے، یعنی تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنی نہیں بتا پاتے. انہوں نے کیا بتانی تھی، اصل تو بات یہی ہے کہ تمہاری بات ہمارے دل تک نہیں جاتی. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کیفیت ہے کہ قرآن کی کوئی بات دل تک نہ جائے، دل پر نہ اترے، اس پر انسان کا ایمان نہ ہو، انسان اس کو ماننا نہ چاہے، اسے قبول نہ کرے، اس کو نہ سمجھے. فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے ہی نہیں. تو یہ زبردست خطرے کی علامت ہوتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں بہت خوبصورت لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جسمانی حسن کا ذکر کیوں کیا ان کے؟ تو انڈرسٹوڈ ہے، انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کا اپیرنس اس کو سب سے پہلے نظر آتا ہے اور وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. لیکن یہاں ان کے ریفرنس سے کیوں بات؟ یہ کوئی جنرل بات تھوڑی ہے. یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے جب تم لوگوں کو دیکھو تو تمہیں ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرے گی. یہ بات نہیں کہی جا رہی. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب ان منافقین کو تم دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو بہت خوشنما لگیں گے. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جن مشقتوں میں پڑے ہوئے تھے، گھر بار جو چھوڑ کر آئے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، کپڑے پورے نہیں تھے، جن تکلیفوں سے وہ گزر رہے تھے، اس سے ان کی جسمانی صحتیں بھی متاثر ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جب آپ نے پڑھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد کیا ہوا، اتنا طویل بخار ہوا کہ پھر وہ زندگی کی امید چھوڑ بیٹھے کہ شاید اب میں نہ بچوں. اور اس میں جسمانی بخار کے علاوہ وہ جو پوری ایک کیفیت سے گزر رہے تھے وہ ساری ان کو متاثر کیے ہوئے تھی. تو مخلص مسلمان جو تھے ان کی جو ظاہری حالتیں تھیں، بھوک کی وجہ سے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی وجہ سے، کھانا کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، بظاہر غربت کی وجہ سے، وہ ظاہری شکل و صورت ان کی جس کے معیار پہ دنیا میں لوگوں کو پرکھا جاتا ہے وہ اتنی متاثر کن نہ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حال یہ تھا کہ اتنی بڑی کنگڈم کے مالک ہونے کے باوجود جب فلسطین فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ خود آئیں امیر المومنین تو ان کے ہاتھ میں ہم دیں گے، تو جو لباس تھا اس پر پیچ لگے ہوئے تھے اس وقت بھی، اور غلام سواری پہ بیٹھا تھا کیونکہ ایک ہی سواری تھی، کبھی وہ اوپر غلام بیٹھتا تھا اور کبھی خود بیٹھتے تھے، اور جب آخر میں پہنچے تو غلام کی ٹرن تھی اوپر بیٹھنے کی اور خود نیچے پیدل جا رہے تھے، تو چابیاں دینے والے دور سے دیکھ کر کانپنے لگے، اتنا روب تھا. آج اچھے لباسوں میں اور صحتوں میں اور ساری شان و شوکت کے باوجود کوئی روب نہیں ہے مسلمانوں کا. کیوں؟ قرآن کن مومنوں کے حق میں گواہی دیتا ہے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ. روب کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایمانی قوت ہوتی ہے جو کسی کے دل میں روب ڈالتی ہے، اور دور سے بیٹھے لوگ اس سے خوف کھاتے رہتے ہیں. اور اگر ایمان نہیں تو کوئی نہیں ڈرے گا آپ سے، نہ کسی کو آپ سے خوف ہوگا، ہلکے ہوں گے آپ. تو یہاں پر ان کی جو بظاہر شکل و صورت تھی یہ اس کے بارے میں کانشیس بھی بہت تھے، اپنی ظاہری شکل و صورت کے معاملے میں بہت کانشیس تھے، اور ساری فکر ان کو تھی بھی اسی چیز کی کہ ہماری جان مال اولاد کے اوپر کوئی کمی بیشی نہ آئے، وہ کہیں سے متاثر نہ ہو. تو کہا کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو بہت شاندار شخصیتیں نظر آئیں گی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر تم ان کی بات سنو تو سنتے رہ جاؤ، لیکن اندر سے حال کیا ہے؟ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ لکڑیاں ہیں سہارا دی ہوئی. سہارا دی ہوئی یعنی دیوار کے ساتھ چن کے رکھی ہوئی. یا پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو خشب، جیسے میں نے ٹمبر کی بات کی تھی، تو مضبوط لکڑی ہوتی ہے، سالڈ لکڑی ہوتی ہے، تو پھر لکڑی تو لکڑی ہی ہوتی ہے. اور بسا اوقات لکڑی جو ہے، آپ نے کبھی وڈ پینلنگ دیکھی ہوگی اور کبھی اس تجربے سے بھی گزرے ہوں گے کہ وہ بظاہر بالکل خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اندر سے ساری اس کو دیمک لگ چکی ہوتی ہے. جو لوگ کراچی سے ہیں اور اس کا کہیں نہ کہیں تجربہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا کہ بظاہر شاندار نظر آ رہا ہے سب کچھ، لیکن ہاتھ لگاؤ تو سب کچھ نیچے آ پڑے، بھربھری ہو کے بالکل ختم، کھوکھلی. تو منافقین بھی بظاہر دیکھنے میں کیا ہے؟ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹڈ لوگ جو کہیں بھی رکھ دیے جائیں تو دیکھنے میں انتہائی باوقار لگیں. قال الملأ، اور ملأ بھی جو ہر دور کے ملأ جو تھے وہ بظاہر شان و شوکت کے اعتبار سے ایسے ہی تھے، لیکن اندر سے حال کیا ہے؟ ایمان کیسا ہے؟ کانفیڈنس کیسا ہے؟ کھوکھلے ہیں،
دیمک کھائے ہوئے، خشبن مسندہ ہیں، اپنا بوجھ خود بھی نہیں اٹھا سکتے، خود بھی اور سہاروں کی ضرورت ہے، لکڑی سے چارج بھی پاس تھرو نہیں کرتا، بس اتنا محدود سا لکڑی کا فائدہ ہوتا ہے کہ بس جہاں لگا دی ہے رکھ دی ہے، بس جو ایک چیز بن گئی اس سے آگے اب کچھ اور جنریٹ نہیں ہوگا. کأنہم خشب مسندہ، بس دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہو. اور اندر سے حال کیا ہے، کتنے انڈر کانفیڈنٹ ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، حال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی مصیبت آئے تو ان کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ اب اس کا وبال ہمارے اوپر ہی آنے والا ہے، ہم ہی پکڑے جائیں گے، لہذا اور زیادہ اسلام دشمنی کرتے ہیں. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو، کیونکہ چھپے وار کرتے تھے نا، اندر سے جڑیں کاٹتے تھے. منافقین کے اس حالت کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے، یہ کس طرح اوندھے کر دیے گئے ہیں کہ ان کا ہر قدم ہی الٹا پڑ رہا ہے، اب یہ ہر کام ہی الٹا کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، تو اگر آپ سے کام غلط بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کی خطا پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، کام کیا ہے. تو جو کام کرنے والا شخص ہے، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہوتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے، چونکہ ان کی نیت درست نہیں، ایمان درست نہیں، لہذا بڑے بڑے کام بھی ان کے بیکار ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. رسول کے پاس آنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ آپ نے عبداللہ بن ابی کا حال پڑھا کہ جب اس سے کہا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، اب تم چل کے معافی مانگ لو، تو اس نے کیا کہا؟ اب میں محمد کو سجدہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم. تکبر، ہٹ دھرمی. سواء علیہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی تو وہ آتے نہیں، اگر وہ آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں بھی تو سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. کیوں؟ اللہ ہرگز ان کو معافی نہیں کرے گا. کیوں نہیں معاف کرے گا ان کو؟ رسول ان کے لیے بخشش کی دعا کریں پھر بھی نہیں کرے گا. وائے؟ اس آیت کے کانٹیکس میں بات یہ ہے کہ جو شخص سچی توبہ نہ کرے، جو دل سے توبہ نہ کرے اور خود توبہ نہ چاہے اپنے لیے، اس کی توبہ توبۃ الکذابین ہو، تو اس کے لیے ساری دنیا بھی توبہ کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ کیونکہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ توبہ کرو تو انہوں نے کیا کیا؟ آؤ استغفار کرواؤ، اپنے لیے دعا کرواؤ. وہ سر جھٹک دیے کہ ہم نے نہیں جانا، ہمیں نہیں ضرورت توبہ کی، ہم کو غلط کر رہے ہیں، کیا کمی ہے ہمیں. لہٰذا اس سے ایک بہت اہم بات نکلتی ہے، اور وہ کیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں خود توبہ نہ کرے، جو اپنے گناہوں کی خود معافی نہ مانگے، اس کے مرنے پر اگر سارے لوگ بھی مل جل کے بیٹھ کے قرآن خوانی کر کے 7 قرآن پڑھ کے دعا کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے لیے کبھی خود استغفار کی نہیں، کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم غلط کر ہی نہیں. لا یفقہون والی بات ہے نا، لا یشعرون. تو یہ جو بات ہے نا، کسی کے حق میں دعا استغفار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب وہ اس کا اہل ہوگا. جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور پھر وہ آئے آپ کے پاس، یعنی اگر ظلم کے بعد، گناہ کے بعد وہ خود آتے اپنی مرضی سے، پھر اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی معافی مانگتے، یعنی وہ خود اپنے لیے مانگتے پھر رسول مانگتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی. واضح بات. یہ ایسا ہی ہے، اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ جیسے 2 لوگوں کی آپس میں کوئی ایسی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا دل دکھاتا ہے، وہ اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے. اب ایک تیسرا شخص کہتا ہے کہ اچھا جاؤ، تم نے غلطی کی ہے، تم جا کے سوری کر لو. تو کہتا نہیں، مجھے نہیں سوری کر. پھر وہ دوسرے کے پاس آتا اور کہتا ہے دیکھو وہ چھوٹا ہے، معاف کر دو. تو وہ کیا کہے گا؟
اس نے تو سوری کی نہیں، میں کس بات کا معاف کر دوں؟ لاجک بنتی ہے اس بات میں کہ جب تک کوئی شخص خود آگے نہیں بڑھتا ساری دنیا مل کے اس کے لیے سفارش کرتی رہے. یہیں سے سفارش کا عقیدہ بھی سمجھ میں آتا ہے. غلطی نہ ماننا جو یہ تکبر کی بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے جو پیچھے آیت گزری نا سورۃ البقرہ کی، اس میں کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت گناہ پہ جما دیتی ہے کہ نہیں یہ میری شان کے خلاف ہے، میں نہیں جھک سکتا کسی کے سامنے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دل کے ایسے سخت ہوتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، دوسرے پہ ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، پھر کبھی بھی سوری نہیں کرتے، ہمیشہ دوسرا ہی بناتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں جھکتے. تو ایسے میں انسان صبر کے ساتھ زندگی کا سفر جاری رکھے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، کیونکہ زندگی کی گاڑی تبھی چل سکتی ہے جب انسان وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاغْفِرُوا کا کام کرتا رہے، درگزر کرتا رہے، معاف کرتا رہے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. لیکن ایسی مثالیں بہرحال دنیا میں پائی جاتی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کیا ہے؟ نیکی کے کام کی توفیق، وہ ان کو نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ کیا ہے؟ فاسق. اور جو فاسق ہے وہ اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ہدایت نہیں پاتے. ہم الذین یقولون، یہ وہی تو ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ کے ساتھیوں پہ مت خرچ کرو. کیوں نہ خرچ کرو؟ تاکہ یہ سب بکھر جائیں، چلے جائیں کہیں، اور مدینہ کی یہ جو ریاست ہے یہ سبوتاج ہو جائے. یہ ان کے چھپے وار تھے نا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. پورے قرآن مجید میں منافقین کی جتنی بھی باتیں ملتی ہیں ان کی صفات میں سے، اس میں سے ایک جھوٹ اور دوسرے ناسمجھی، کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ان میں. لا یعلمون، لا یشعرون، لا یفقہون، لا یفقہون الا قلیلا، یہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا ان کے بارے میں. سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز جھوٹ. منافقت ہے جھوٹ کا دوسرا نام. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہتے ہیں اگر ہم مدینہ کی طرف واپس پلٹے. کہاں سے؟ غزوہ بنو مصطلق. اور دوسرا نام کیا تھا؟ مریسی. کنویں کا نام تھا نا مریسی، اور اس کے پاس یہ بستی تھی اور جنگ وہاں ہوئی تھی. لیخرجن، البتہ نکال دے گا، ضرور نکال دے گا. کون؟ الاعز، زیادہ عزت والا، منہا، اس میں سے. کس میں سے؟ مدینہ سے. کس کو؟ الاذلہ، زیادہ کمزور کو یا ذلیل کو. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ان کو پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ عزت کا اصل مستحق کون ہے. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ مشغول کریں تم کو، الہا یلہی الہا، روٹ کیا ہے؟ لام ہے واو، لہو. لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی چیز میں مشغول ہونے کو جو آپ کو بڑے مقصد اور بڑے کام سے غافل کر دے. لہذا اس کا عمومی معنی پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نہ مشغول کرے تم کو، نہ غافل کریں تم کو. جیسے آتا نا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی خواہش نے. کس میں؟ اموالکم، تمہارے مال. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں. کس سے غافل نہ کریں؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. نو ایکسکیوز. بہت سے لوگ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کام ہے، جاب ہے، بزنس ہے، بچے ہیں چھوٹے. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. مال مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور اولاد عورتوں کا مسئلہ. دونوں کا امتحان ہے. تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اور اللہ کے ذکر میں نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، اور عمومی طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا آتا ہے. اور ان سب کے دلائل آپ پیچھے پڑ چکے. نماز کے لیے آتا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور قرآن کے لیے بارہا ذکر کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. وہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی کی طرف توجہ دینا ہے، نصیحت پکڑنا. اور عمومی معنی نصیحت کا بھی آتا ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے. اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، فیل ہونے والے ہیں. جو مال اور اولاد میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے، نماز بھول جائے، قرآن بھول جائے، پڑھنا پڑھانا بھول جائے، نصیحت کرنا اور لینا بھول جائے، اللہ کی یاد فراموش کر بیٹھے. اگر ایسا ہوا تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی. لیکن انسان اس دنیا میں مال اور اولاد کی مشغولیت میں آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت اس کو غیر اہم لگنے لگتی ہے، اس کی کوئی امپورٹنس ہی نظر نہیں آتی اس کو. لیکن موت سے کس کو فرار، وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو منتظر ہے. تو ایسے میں اگر انسان مال اور اولاد کی مصروفیات میں اللہ کو ساری زندگی بھولے رہے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اور موت کے بعد جب انسان قبر تک پہنچتا ہے تو یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے نا، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہ جاتی. مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتے ہیں. اور اگر کسی نے عمل کیا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کیا جائے گا، وہ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ مال اور اولاد دونوں انسان کی ضرورت ہے. زندگی میں انسان کو ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی اور اولاد کی بھی. اور یہ دونوں امتحان بھی ہیں. سورۃ تغابن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جہاں مال اور اولاد ایک طرف فتنہ ہے، امتحان کا پرچہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ اجر عظیم کا سبب بھی ہے. لہذا کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ مال اور اولاد ان دونوں کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے، وہاں کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرے. لیکن ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو ایک انعام سمجھ کر انجوائے کرنے لگتے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں یا اولاد ہیں، تم کیا کہتے ہیں؟ نعمت ہے، انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑی رحمت ہے. کبھی اس کی طرف سے سمجھتے اور کبھی نہیں بھی، لیکن ان چیزوں میں کھو کے رہ جاتے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کو انعام بتانے کی بجائے کیا بتا رہے ہیں؟ امتحان بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے. چاہو تو ان کے ذریعے اپنی آخرت کما لو اور چاہو تو ان میں کھو کر اپنی آخرت برباد کر لو. اور یہ جو بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت، انسان جب کسی بھی چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، مال کی یا اولاد کی، شیطان اس کو تاک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اس کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا، کہ اچھا اب یہ اس چیز میں لگا، اب یعنی ٹریپ ہو گیا، اب کیا ہے، اس کے لیے اس کام کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاؤ، اور زیادہ اس کو ایسی راہیں سجھاؤ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. وہ پوری طرح ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انہیں انہی ذریعوں سے اللہ سے بالکل موڑ دیتا ہے. اور ایسے لوگ کون ہیں؟ دراصل اولئک حزب الشیطان. اس فتنہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس غفلت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے.